بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے ہوئے اور میری امت کے 72 اور بعض روایت کے اندر ہے کہ 73 گروہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک جنت کے اندر جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ وہ لوگ جو گروہ جنت میں جائے گا وہ کون سا گروہ ہے؟ تو رب کائنات جل جلالہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روایت کے اندر ہے، حضور نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور دوسری روایت کے اندر ہے حضور نے فرمایا کہ جماعت والے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے نا کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، اجالے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا پاک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ جو جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے وہ کون ہیں؟ تو حضرت سیدنا پاک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ اہل السنت و جماعت ہیں۔ تب ید وجوہ اہل السنت و جماعت۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، تو اس سے کون کون لوگ مراد ہیں؟ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ کون ہیں اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب ید وجوہ اہل السنت والجماعہ، کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل السنت و جماعت ہیں، اور وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ تمام بعد کی ایجاد اور بعد کی پیداوار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل السنت ہی یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی حقانیت پر ان کے حق ہونے کی مہر خود اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بتا دیا کہ حضور کے دور میں اہل السنت ہی تھے، اور جتنے یہ اہل حدیث دیوبندی وہابی رافضی جتنے باقی ہیں یہ سارے بعد کی پیداوار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مقدس کے اندر جو لوگ تھے، جس پر حضور تھے اور جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام تھے، جس پر رہنے کی حضور نے اپنی امت کو تلقین فرمائی، اپنی امت کو جس پر رہنے کی ترغیب عطا فرمائی، ترغیب دی، وہ اہل السنت و جماعت ہی ہیں۔